جیسے بچوں کی طرح میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی بی کیا ہے، یہ فینومنا کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہاں یہ بہت حساس لیکن اس وقت غالباً ہم پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم موضوع ہے۔ یہ گویا ہمارے جینے مرنے کا دار و مدار ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے اور اسے حل کرنے کی کوششوں پر یہ تحریک طالبان پاکستان اصل میں مذہبی طبقے میں موجود ایک خاص تصور قوت سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ تصور قوت ظاہر ہے کہ دین کی ایک ایسی تعبیر سے برآمد ہوا ہے جس کی روشنی میں ایک تو یہ کہ انسان دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے مخالف کے لیے وہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے اندر کفار مکہ کے بارے میں ہوتے تھے۔ ایک اس کا نفسیاتی سبب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تحریک جن علاقوں میں پیدا ہوئی وہ قبائلی معاشرت رکھتے تھے، یعنی وہاں ایک خان ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ مولوی فضل اللہ جب اٹھا تو اس نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات میں اس نے قوانین کو نشانہ بنایا پہلے، اور پھر یہ جیسے باقاعدہ اس کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوا کہ دیکھو جو چارپائی پہ بیٹھتے تھے اور ہمیں زمین پہ بٹھاتے تھے، یا جو گاؤ تکیہ رکھ کے بیٹھتے تھے ہمیں ایسے ہی بٹھا دیتے تھے، وہ دیکھو آج مجھ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں، وہ آج ان کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو ایک لکھا ہوا مسئلہ تھا، جدید دور میں بعض حالات ایسے پیدا ہوئے عالم اسلام کی سطح پر کہ وہاں اس لکھے ہوئے مسئلے کو ایک حکم بنا کر عمل کرنے کی کاوشیں کی گئیں، یعنی ملیٹنسی پیدا ہوئی کہ ہم وہ سب طاقتیں حاصل کریں جو موجودہ ریاستی اسٹرکچرز، جو مسلم ریاستی اسٹرکچرز ہیں، ان کو گرا سکیں۔ تو اب کیونکہ کفر یا کفر بوا، پہلے وہ جس کا ایمان ہوگا وہ کفر بوا سمجھ سکتا ہے، اور جس کے لیے ایمان کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کفر بوا کی جو چاہے تعریف کر لے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی شریعت کا نفاذ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور فلاں فقہ کا نفاذ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کفر ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس سے نمٹیں، اس کو اکھاڑ کر پھینکیں۔ وہاں سے سارے عالم اسلام میں اندرونی نظام کو ملیٹنسی کی طاقت سے چیلنج کرنے والے گروہ پیدا ہوئے اور انہوں نے کارروائیاں کی سارے عالم اسلام میں۔ تو اس میں جب کامیابی بعض جگہوں پہ ہو گئی، مثلاً افغانستان میں، مثلاً ایران میں، مثلاً ایک خاص حد تک عراق میں، مثلاً وہ صومالیہ وغیرہ میں، اس طرح کئی نام ہیں کہ جہاں ملیٹنٹس نے ریاست پر قبضہ کیا، تو وہ چاہے عارضی ہو یا وہ، لیکن یہ کہ قبضہ کر کے جہاں دکھا دیا، اس نے دوسرے ممالک کے ملیٹنٹس یا مجاہدین جو بزعم خیش مجاہدین تھے، جو یہ جہاد کر رہے تھے، ان کو حوصلہ دلایا۔ اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوا وہ افغانستان اور ایران میں مذہبی طبقے کی بزور طاقت جو ہے وہ کامیابیاں ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ افغان اور یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، یہ ہم معاشرت ہیں، ہم زبان ہیں، ہم نسل ہیں، غرض ان کے اندر ایک جبری وحدت ہے، مطلب ایک فطری وحدت ہے۔ تو اس کا اثر یہاں بھی آیا، اور یہاں تک لانے میں طالبان افغانستان کی کمک حاصل ہوئی۔
یا یوں کہہ لیں کہ ان کی تربیت، ان کی نظریاتی سے لے کر حربی تربیت تک سب افغانستان میں ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بعض نفسیاتی محرکات کو بھی گویا اس میں کھپا کر اس کو زیادہ زوردار بنایا، اور مطلب وہ بات میں بھول گیا کہ اور تکفیر کو کھیل بنا کے رکھ دیا. جیسے مثال طور پہ افغانستان میں ہے کہ بھئی اب اسلامی ریاست ہے تو اس کا ایک ذرا وسیع تناظر ہونا چاہیے نا، تو وہ ایک طرح سے حنفی ریاست بن گئی، ایران جعفری ریاست بن گیا، تو داعش نے بھی ایک ریاست قائم کر کے دکھائی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کوئی ریاست بن گئی جس کے آئین کی روح سے سب مسلمان کافر تھے. ان سب کا خاص طور پہ داعش اور داعش کے زیر اثر ان سب نام نہاد مجاہدانہ تحریکوں کا ایک وظیفہ ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ داعش کے سربراہ نے کہا تھا کہ ہم سے کہتے ہیں امت 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 ہے کہاں، شیعہ جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں اور سنی منافقین مدینہ ہیں، تو ہم سے کون سا حق طلب کرتے ہو؟ تو عین یہی رویہ چاہے زبان سے یہ نہ نکالیں، اپنے سے مختلف مسلمانوں کے بارے میں طالبان کا بھی ہے اور ٹی ٹی پی کا بھی ہے. مطلب ٹی ٹی پی میں تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ جو دیوبندی نہیں ہے وہ بھی، آپ تو خیر دیوبندی بھی ان کا نشانہ ہے، لیکن یہ کہ جو دیوبندی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں، جو حنفی نہیں ہے اور فلاں فلاں، مطلب بہت ساری ان کی جیسے شرطیں بن گئی ہیں، اور ان شرطوں کی خلاف ورزی یا فقدان جو ہے وہ تکفیر کو واجب کرتا ہے. تو یہ جو تکفیری قوت انہوں نے استعمال کی ہے، یہ مطلب ان کی امیجیٹ کامیابیوں کا بڑا ذریعہ بنی ہے. جاوید صاحب، آپ نے ایک شروع میں یعنی اتنی زیادہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں، میں چاہتا ہوں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے میں دیکھوں. آپ کی پہلی بات کو میں واپس اس پہ جانا چاہتا ہوں کہ ایک طرح کی معاشرتی طبقاتی نظام کی جبر سے یہ جتنے بھی حضرات ہمیں سامنے نظر آتے ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ یعنی ایسا لگتا ہے معاشرہ بہت سی بائنریز پہ، ڈویژنز پہ کھڑا تھا، اور اس کا شاخسانہ ہے یہ ساری تحریک. لیکن مجھے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو اس خطے کی روایت رہی، سب کانٹیننٹ میں یعنی ان بائنریز کا ہونا، اختلاف کا ہونا، جیسے ایسے ہے جیسے یہ اس کی دھرتی کے ساتھ چلتا تھا. شیعہ سنی کا اختلاف ہو، ہندو مسلمان کا اختلاف ہو، امیر غریب کا اختلاف ہو، یہ چیزیں یہاں موجود تھیں. لیکن یہ انسان دشمن اور نفرت کی نفسیات پہ بنا ہوا کوئی بھی مذہبی یا غیر مذہبی رویہ پہلے سامنے نہیں آیا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ جہاں آدمی اپنے سماجی شعور کو زندہ حالت میں رکھنے میں کامیاب تھے تو وہاں اختلافات وحدت کو مضبوط کرتے تھے، اور اس میں بر صغیر کے مسلمان اس کی بہترین مثال ہیں. مطلب ان کی اس طرح کی وحدانی معاشرت کو دنیا میں کہیں بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے ایک آئیڈیل کے طور پر. تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ ہماری فزیت، ہماری یہ خارجی جو بائنری ہیں مطلب وہ ہندو مسلم تھی، داخلی جو ہیں وہ زیادہ تر شیعہ سنی تھیں، اور بعد میں جا کے، بہت بعد میں جا کے وہ دیوبندی بریلوی یا اس طرح بنی. لیکن یہ کہ تمام تر یعنی کتابی تکفیرات اور شدید ترین کتابی اختلافات کے باوجود وہ سماجی طور پر ان کا اتحاد یا ان کا ہم وجود ہونا وہ متاثر نہیں ہوا تھا. تو اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے. مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا الگ سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں تھا. تو دوسرے یہ کہ ایسا
اب کیوں نہیں رہ گیا اسی قوم میں، اب ایسا کیوں نہیں رہ گیا؟ تو میرے خیال میں اس کا سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ ہے اہل مذہب میں، یعنی مذہب کے ترجمانوں میں، علماء ہوں، صوفیہ ہوں، جو بھی، ان ترجمانوں میں قوت کا غلط تصور پیدا ہو جانا۔ اگر معاشرتی سطح پر یہ طبقات جو ہیں وہ قوت کے حصول میں مصروف ہو جائیں، مثال طور پہ شیعہ سنی اپنے نظریات کی حفاظت کو قوت سے مشروط کر لیں کہ ہمیں خطرہ ہے ان سے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اگر قوت مذہب کی بنیادی ضرورت بن جائے تو پھر آپ کا ہر غیر آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے دشمن ہے، اور آگے چل کر مذہبی اصطلاح میں کافر ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اب اس میں ہم نے ایک عجیب طرح کی انسانیت کے ساتھ، اور کیونکہ آدمی اپنی فطرت میں پہلے ہے، اپنے نظریے میں بعد میں ہے، آدمی کا نظریاتی وجود جو ہے وہ اس کی کمان اس کے فطری اقدار کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم اس وقت فطرتاً انسان تھے، یعنی ہم نے آدمی ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ اس وجہ سے ہماری ثانوی بائنریز جو ہمارے رد و قبول کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی وہ اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں، اور دوسرے یہ کہ ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے سے مختلف رکھتے ہوئے دوسرے کا مختلف ہونا اپنے لیے مفید سمجھتا تھا۔ میں نے بھی یہ زمانہ دیکھا ہے کہ شیعہ سنی کے وجود کو اپنی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے، سنی شیعوں کے جلوس وغیرہ میں شامل ہوتا رہتا ہے، اس کو اپنے مضبوطی اور بقا کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ایک ایسی تہذیب بنا کر دکھائی ہم لوگوں نے، کہ جو تہذیب مذہبی اختلافات کی شدت کو کم کیے بغیر، دین سے اپنے اپنے تصور کے مطابق تعلق کو کمزور کیے بغیر، وہ تہذیب ایک دوسرے کو جیسے دشمن نہیں بننے دیتی تھی۔ وہ تہذیب اپنے تمام جدلیاتی نظام کی حفاظت کرتی تھی، وہ اپنے تضادات کو سنتھیسائز کرنے کے نیچرل عمل میں رہتی تھی۔ تو اس میں شیعوں پر حملہ، سنیوں پر حملہ یہ الگ الگ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شیعوں کی فلاح اور سنیوں کی فلاح یہ الگ الگ ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ جب سے ہمارے اندر سے، اس کا سرا میرے خیال میں تحریک پاکستان خود ہے، تو وہ ایک تو اس سے دراڑ پڑی، اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی انقلابوں نے وہ اس طرح کے عناصر کو مزید تقویت دی۔ وہ آفتاب صاحب، میری آپ سے اور بلکہ جو بھی یہ اس کام کی اہلیت رکھتا ہو نوجوان، اس سے درخواست ہے کہ وہ کانسیپٹ آف پاور پہ بہت تحقیق کریں۔ انسان کی اجتماعی ڈیفینیشن جو ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کا تصور قوت کیا ہے۔ اجتماع ایک قوت رکھتا ہے، تو وہ قوت کا تصور آپ کا کیا ہے؟ ہم نے اپنی اجتماعیت کو قوت، اس کے لیے درکار قوت بن کے دکھایا نا، تو ہم سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارا وہ تصور قوت کیا تھا جس نے تمہارے تضادات کو بھی سنتھیسائز ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو اب کیا ہے؟ تو یہ ساری خرابی میری رائے میں وہ تصور قوت سے پیدا ہوئی ہے، اور آپ
کبھی غور کیجئے، اب یہ بالکل ہم لوکل بات کر رہے ہیں کہ جہاد میں ہیبت ہے، یعنی اپنی ہیبت قائم کرنا ہے. وہ ہیبت اگر حکومت نہ بھی ملے تو بھی حاکمانہ تسکین کا، یعنی حاکمیت کی خواہش کی تسکین تو کر دیتی ہے نا، کہ وہی کمشنر مجھ سے ڈرتا ہو تو اب میں کمشنر بنوں یا نہ بنوں، میں تو ایک اس میں رہوں گا نا. تو ان لوگوں کو بھی یہ تسلی حاصل ہے کہ حکمران ان سے ڈرتے ہیں، تو چلو اگر حکومت نہیں ملی تو یہ تو ہے نا. تو ایک تو اپنے آپ کو ڈراؤنا بنانے میں کامیابی حاصل کر لی. یعنی قوت کا ایک پہلو کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر روب کی طرح طاری ہو، یعنی وہ اپنے دشمن کے لیے ڈراؤنی ہو. ایک تو یہ کہ قوت ڈراؤنی ہے. اب آپ دیکھ لیے کہ ان لوگوں سے زیادہ خوف تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ کامیاب ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس میں سے کچھ حصے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے سے مختلف لوگوں کے آگے کمتر نہ رہیں. ہم ایک جو دولت سے بالاتری حاصل ہوتی ہے وہ بھی میسر کریں اپنے لیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں طاقت والی بھی ہیبت انہیں حاصل ہے اور دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے. یعنی جہاد میں جانتا ہوں، میں سن 80 سے واقف ہوں کہ مجاہدین اتنے امیر ہو گئے تھے، افغان مجاہدین، اور مطلب یہ کہ بہت زیادہ پیسہ ہے اس میں. تو یہ ڈرا کے پیسہ حاصل کر لیا، یا ڈرانے والی فوج الگ ہے، ان کے کمانڈرز جو ہیں وہ بہت دولت مند ہیں. تو کبھی غور کیجئے کہ آج علماء میں غریبی رہ گئی ہے، یعنی ایسے علماء میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوں غریبی نہیں رہ گئی. اور بلکہ نہ بھی ہوں، مطلب ایک پیرلل ایک مذہبی طرز احساس ہے یا ایک مذہبی تصور طاقت ہے جس نے پیرلل دو روایتیں پیدا کر کے دکھا دی ہیں. ایک طاقت وہ ٹی ٹی پی ہے، اور ایک دولت جو اہل مدارس ہیں. تو اب یہ دونوں جو ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ طاقت اور دولت یہ پاور کے ضروری لوازم ہیں. یعنی پاور کا جو بھی تصور ہو اس میں یہ ضروری لوازم ہیں. ان لوگوں نے آ کر ان دو کو ہی جوڑ کر پوری طاقت کا عنوان دے دیا ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے ذہن میں خود ہم لوگوں کے اپنے دماغ میں طاقت کا تصور یہی رہ گیا ہے. تو یہ بھی ان کی کامیابی ہے کہ ہمارے تصور طاقت کو بھی انہوں نے ہمارے ذہن سے محو کر دیا. اب طاقت کا اخلاقی کردار، اس کا روحانی ورژن، اس کا عاجزی کے ساتھ استعمال وغیرہ، نرم دلی وغیرہ، یہ سب اب قصہ پارینہ ہے. تو اب آپ ذرا سوچئے کہ آدمی ایک اخلاقی وجود ہے، بالکل، اور یہ ایک ایسے تصور طاقت کو اپنے اوپر نافذ کر لے جو اس کے اخلاقی وجود ہونے کی تصدیق نہ کرے. تو وہ ہے یہ ٹی ٹی پی یا اس جیسی تمام جو تحریکیں اور جماعتیں. جاوید صاحب بالکل میں یعنی اس سب کو لے کے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ان کا تصور طاقت ایک خاص طرح کے تصور انسان سے اگتا بھی وہیں پہ ہے اور ختم بھی وہاں پہ جا کے ہو رہا ہے. اور وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے جان لینے کے عمل کو گلوریفائی کر دیا ہے، اور یعنی جس میں ایک خاص طرح کی تشدد اور ایسا رویہ ہے جو اپنی سرشت میں انسان دشمن ہے. تو یعنی جو معاشرہ اس سے بنے گا، یعنی جیسے یہ انسان بن رہا ہے، ان کی اپنی نفسیات اور جو معاشرے یہ بنانے جا رہے ہیں، مجھے دکھ یہ ہے یا میرا گلہ یہ ہے
کہ اس کی پرورش میں جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، نہ صرف اس کے تانے بانے تحریک پاکستان سے بھی ملتے ہیں، بلکہ کئی جید علماء. دیکھیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تجزیے میں، کہ مولانا مودودی کا تصور طاقت اپنی بناوٹ میں اخلاقی تھا، ان کا غلبہ کا جو تصور تھا وہ بھی اخلاقی غلبے کا تھا، یعنی خیر غالب ہو شر پہ، حسن غالب رہے بدصورتی پر، حق غالب ہو باطل پر. اس میں معاشرت میں خود بخود موجود اندرونی مذہبی تضادات کا پورا لحاظ تھا. انہوں نے مذہبی اجتماعیت میں موجود تضادات کو کبھی استعمال نہیں کیا. یہی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تھا. تو لیکن یہ کہ وہ تصور طاقت جو مولانا مودودی صاحب کا تھا وہ ملیٹنسی سے حاصل ہونے والا نہیں تھا، وہ جمہوریت سے ہی حاصل ہو سکتا تھا. تو وہ الگ ہے، لیکن اور وہ ضروری ہے. مطلب یہ کہ شریعت ہے تو قانونی غلبہ اسے ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کو مغرب نے اخلاق سے الگ کر دیا ہے. ہمارے پاس قانون ہے جو اخلاقی مقاصد کی تکمیل اور تحصیل اور حفاظت کا واحد ذریعہ ہے کلیکٹیو سکیل پر. تو وہ تو ٹھیک ہے، اور ان کا ان سے یہ خود انہیں کافر کہتے ہیں. ٹی ٹی پی وغیرہ کو ان سے سرا نہیں ملتا. ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک قبائلی نفسیات ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کا تصور قوت بالکل پیگن تصور قوت ہے، یعنی بس مارو یا مر جاؤ. تو یہ ہر جگہ ہے. ٹی ٹی پی تو ہمارے حصے میں آئی ہے نا، اس کے پیچھے سبب ذرا گہرا ہے. سر اس تک جائیے، وہ کیا ہے؟ یہاں مرنا اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ جینا باعث شرم ہو جائے. یہ ہمارا مذہبی لاشعور یہ ہے. یعنی آپ شہادت پسند، بھئی مقصود شہادت تھوڑی ہے، مقصود ہے غازی بننا اور شہید ہونے سے نہ ڈرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شہادت جو ہے یہ جیسے خودکشی کا ایک داعیہ ہے جو ہمارے یہاں ہے نا، کہ مر گئے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جنازے میں 2 لاکھ آدمی آئیں گے. تو اب یہ سب سوچتے سوچتے اس کی اپنی جان کی جب قیمت نہیں رہ جاتی خود اس کے لیے، تو نتیجے میں دوسری جانوں کی تو کوئی وقت نہیں رہ جاتی نا. مطلب اس سے بہتا ہوا خون پسند ہے، اپنی گردن سے نکلے یا دوسرے کے حالت سے نکلے. تو یہ جو ایک مریضانہ تشدد پسندی اور مرگ جوئی ہے، اس نے ہمیں تاریخی کردار ادا کرنے سے روک رکھا ہے. اس نے ہماری مذہبیت کو تاریخ سے بلا وجہ ایک مستقل تصادم میں ڈال رکھا ہے. اس نے ہمیشہ ہمارے بہترین لوگوں کو نشانہ تحقیر بنا رکھا ہے، کہ اگر آپ کہیے ذرا جا کے کہ بھئی یہ مارداڑ بند کرو تو آپ کو ہر تانا سننے کو ملے گا. تو اس میں پہلا سبب ہماری مذہبی تعلیم میں ہے، یا دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں اس کا سرا ہے، لیکن یہ کہ مرگ پسندی جو ہے وہ ہمارے، اور قبائلی نفسیات بھی یہ ہوتی ہے کہ مرنا مارنا یہ کوئی خاص عمل نہیں ان کے لیے، دوسرے کی جان لینا یعنی اس طرح کے مزاج کے لوگوں کے لیے وہ چیونٹی کا مرنا ہے، اپنی موت شیر کا مرنا ہے، بس یہ ہوتا ہے ان کا. لیکن جب یہ سب یہاں سوال ہی اٹھتا ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات اور ان کی لیڈرشپ پاکستان کے ہی ایک خاص مکتبہ فکر کے مدارس سے تیار ہوئے، وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، اور یعنی اگر یہ خاص گروپ ہوتا، چھوٹا سا گروپ ہوتا جس کو کوئی بیرونی نہ تو حمایت نہ مدد حاصل ہوتی تو یہ بات سمجھ آتی. لیکن یہاں پہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ وہ خاص مکتبہ فکر نہ صرف یہ کہ اگر ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا تو یعنی اگر ان کی حمایت نہیں کرتا تو ان کے خلاف بات بھی نہیں کرتا،
یعنی لگتا ہے یہ کہ ان کی سوسائٹی کے خاص طبقوں میں ایکسیپٹنس بھی تو ہے. ہاں بالکل ہے. پہلے ایکسیپٹنس کے بغیر تھوڑی یہ ہو سکتا ہے. یہ ٹی ٹی پی کا یہ واقعی ہے کہ ٹی ٹی پی اول سے آخر تک دیوبندی مکتب فکر ہے، یعنی غیر دیوبندی ان میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ، اور ان کی تقریباً تمام لیڈرشپ بھی اور ان کے تمام جو وہ کارکن ہیں ان میں بھی اچھی خاصی تعداد دیوبندی مدارس کی پڑھی ہوئی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر اس وقت کہیں کوئی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر غیر دیوبندی کی آمیزش نہیں ہے تو وہ ٹی ٹی پی ہے. مطلب کوئی دیوبندی پیر نہیں کہہ سکتا کہ میرے مریدوں میں غیر دیوبندی نہیں ہے، استاد نہیں کہہ سکتا کہ میرے، لیکن یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی نہیں. تو اس میں علماء دیوبند کی خاموشی کے دو اسباب تھے، لیکن اب خاموشی نہیں ہے. اس وقت وفاق المدارس جو دیوبندی وفاق ہے اس نے ان کی مذمت کی ہے، اور ابھی حال ہی میں کی ہے، اور شاید 2018 سے وہ رشید ارشد صاحب وہ بھی بتا رہے تھے کہ 2018 میں بھی ایک قرارداد پاس ہوئی تھی. لیکن میری نظر میں یہ بھی کافی نہیں ہے. دیوبندی مدارس سے جلوس نکلنے چاہیے اور بہت جیسے ریلیز نکلیں، وہاں لوگ کھڑے ہوں، جا کر علماء جا کے اپنی جان کا خطرہ مول لیں. وہ والی ہلچل بہرحال نہیں ہے، لیکن زبانی کلامی مذمت ہے. مطلب وہ سب نے مل کر ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے. تو دوسرے یہ کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ کیونکہ یہ انہی مدارس میں سے نکلے ہیں تو اساتذہ کو یہ ڈر ہے کہ انہی میں سے کوئی انہیں نہ مار دے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے. مجھ سے خود ایک استاد نے فرمایا، میں نے کہا بھائی آپ ہم سے تو یہ سب کہہ رہے ہیں، باہر کیوں نہیں خطبے وغیرہ ہم کیوں نہیں کہتے؟ کہ نہیں اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی میرے شاگردوں ہی میں سے کوئی مجھے مار سکتا ہے، اور وہ پہلے دن ہی شہادت یقینی ہے، مطلب ان کے بقول. تو ایک جان بچانے والا بھی عنصر اس میں تھا. دوسرا یہ کہ ان کے دماغ میں بھی جیسے شریعت کا غلبہ بذریعہ طاقت یہ قبولیت پا چکا ہے. تھوڑا سا یہ جیسے ان سے عام دیوبندی یا عام مذہبی عالم ان کے آگے ایک احساس کمتری میں ظہور ہے کہ دیکھو یہ کھل کے آ گئے، ہم نہیں آ سکے. یہ والے رویے سے بھی انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. ورنہ اگر یہی علماء، اسی مکتب فکر کے علماء اپنی دستیاب طاقت یعنی اپنی نفری کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یہ لوگ فنا ہو چکے ہوتے اب تک. ایک یہ بھی سبب ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اب بہرحال مطلب ایک قانونی برات بہرحال ان کو حاصل ہو گئی ہے قرارداد پاس کر کے فتویٰ دے کر، لیکن اتنا کافی نہیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا یہاں استثناء کچھ ہیں. جیسے جب ٹی ٹی پی بالکل پھیل رہی تھی، بہت خونخوار تھی، تو وزیرستان میں ایک جگہ ہے وانا، وہاں مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ تھے. وہ اپنے وقت کے سب سے سینئر دیوبندی علماء میں سے تھے، بڑی عمر کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ان کا اپنا مدرسہ تھا، اپنی مسجد تھی، اور بالکل درویش آدمی، زاہد آدمی. انہوں نے ان کی کھل کے مخالفت کی اور ان سے ان کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں ان کے شاگردوں اور باقاعدہ. اور یہ ہر خطبہ جمعہ میں ان کی مطلب مذمت کرتے تھے. تو ان کی طرف سے دیوبندی ہونے کا کچھ عرصے تک لحاظ کیا جاتا رہا، پھر انہیں شہید کر دیا.
تو انہوں نے وصیت کی تھی، ان کے غالباً 8 صاحبزادے اور 25 30 40 پوتے تھے، اور ظاہر بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے کہا میری اولاد میں سے کوئی بھی وانا سے نہ جائے، تو ان کی ساری نسل وانا میں ہے اب بھی۔ تو ایک یہ انداز تھا جو جس نے اثر کیا، مطلب وزیرستان میں عوام جو ان کی طرف ملتفت ہو رہے تھے وہ واپس آ گئے، اس کہ اپنی جان دے دی نا، اور جان کا خطرہ مول لیا نا۔ اس کے بعد پشاور میں امداد العلوم ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، تو اس کے جو معتمم اور شیخ تھے مولانا حسن جان صاحب، یہ مخالف تھے، مخالفت میں تقریریں کرتے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کچھ اور علماء بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان اتنے بڑے علماء کی شہادت نے ان کے مکتب فکر میں کوئی اشتعال نہیں پیدا کیا، مطلب اس میں بھی یہ لوگ ڈرے بیٹھے رہے، یہ شکایت ہے۔ جاوید صاحب، یعنی اب میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک لحاظ تک لگتا ہے کہ پاکستان میں جو جارحانہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں شاید اس کا سبب ٹی ٹی پی ہے یا اس کا نتیجہ ٹی ٹی پی ہے۔ ہاں، نتیجہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی تو پچھلے کچھ برس کی پیداوار ہے نا، اس کا نتیجہ ہے، اور پھر مزید نئی طرح کی جارحیتیں پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ہمارے یہاں مغرب فرقہ وارانہ جارحیت جو ہے وہ کوئی 25-30 برس پہلے پیدا ہو گئی تھی، مطلب ان کے وجود میں آنے سے، اور اسی نے ان کو وجود پکڑنے کا جواز فراہم کیا۔ ہاں، وہ جارحیت پہلے کی ہے۔ صرف لیکن ایک ایسی سوال کے طور پر، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص طرح کا تصور انسان ہے، اور وہ اتنا اکیلا ہے، اتنا تنہا ہے، اتنا ایکسکلوسیو ہے، اور اس نے دین کو، دنیا کو، ریاست کو اپنے لیے ایسا ڈیفائن کر لیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس سے 1 انچ بھی دور ہوگا تو وہ مخالف ہے، کافر ہے، اور قابل سزا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے کسی خیال سے اختلاف یا اتفاق کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، آپ نے بہت اچھا سمجھایا کہ وہ پہلے ایک طریقہ تھا جس طرح ہم ان چیزوں کو نبھا رہے تھے، ان تعلقات کو نبھا رہے تھے، اور اب صرف ٹی ٹی پی کی نہیں بلکہ ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم اختلاف یا اتفاق کی کسی بات میں بھی خاص طرح کی گراوٹ کا شکار ہیں۔ یہ تو مجموعی بات ہے، وہ ہمارے یہاں ٹی ٹی پی سے لڑنے والا ڈسکورس بھی گراوٹ کا شکار ہے۔ تو یہ ایک عجیب بدقسمتی ہے، اور اس کے اسباب مذہبی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں۔ تو یہ جیسے ہمارا ایک مرض ہے کہ کوئی بھی موقف اگر ہم قبول کر لیں تو اس کو انتہائی ولگرائز کر دیتے ہیں، وہ چاہے لبرل ہوں چاہے مذہبی لوگ ہوں۔ تو یہ ہمارا کو قومی سا مرض بن گیا ہے، اور پھر اس میں جارحیت پیدا کر دیتے ہیں، مطلب اس کی بنیاد پہ ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، میں نے تو اپنے لڑکپن یا جوانی تک دیکھا اس کراچی میں بھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اودھ میں شیعہ مسجد میں سنی نہیں جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور کوئی شیعہ سنیوں کے پیچھے نہیں پڑتا تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بالکل واضح تھا، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود وہ معاشرتی وحدت تھی۔ اب یہ سب دکھاوے بھی کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی تصویریں بھی بنوائی جا رہی ہیں، ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں، لیکن اندر اس طرح کی قدورتیں ہیں۔ تو ایک عجیب طرح کا نفاق ہے، اور آئیڈیاز کی بے حرمتی ہے۔ دیکھیں، میرا جو میری ایک ایکچول زندگی ہے، وہ میرے آئیڈیاز کو محفوظ، یعنی
مختلف آئیڈیاز کو محفوظ رکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی. میرا کوئی بھی دوست ہو پھنس گیا کہ وہ عیسائی ہو کوئی بھی ہو تو میں اس بات پہ ہوں کہ بھئی دین حق اسلام ہے، لیکن یہ کہ اس بات پر رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ تعلق کے تمام اخلاقی اور سماجی حقوق نبھا رہا ہوں اور اس میں کبھی کوئی دقت محسوس نہیں کرتا. یہ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ یہ بہت زیادہ ایک تحقیقی پروجیکٹ ہے. جیسے لیکن مجھے یہ لگتا ہے یعنی ایک خاص طرح کا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایک خاص طرح کی جیسے انسان دوستی، نرم دلی اور ذہانت، ایسا لگا کہ کچھ پچھلے ایک خاص عرصے میں مذہبی طبقے میں یہ زیادہ کمزوری کا شکار ہے. ہاں بالکل. مذہبی طبقہ بندگی کے تقاضے سمجھنے سے معذور ہے. جس میں بندگی کا ذوق پیدا ہو جائے وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ عاجز طبع ہوتا ہے، اور وہ کبھی مستحق ظلم پر بھی ظلم نہیں کر سکتا. وہ اپنا بدلہ ظالم بن کے نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ مطلب جس میں بھی ذوق بندگی پیدا ہو جائے. اسی طرح جس میں فہم ایمان جس کے شعور کی سب سے قیمتی اور متحرک متاع بنے. نہیں، ایمان گویا شعور کا دوسرا جنم ہے، تو وہ کبھی غیر ذہین نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جو ہے وہ غبی نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے قلبی تعلق رکھتا ہے وہ نرم دل ہے. جو اللہ سے ذہنی تعلق رکھتا ہے اس جیسا ذہن کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ دکھاتا ہے کہ ذہانت یہ اور وہ جاننے میں نہیں ہے. ذہانت جو ہے وہ توحید کے موقف پر رہ کر پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح جس کا اخلاقی وجود زندہ ہے، یعنی جس کی بندگی اس کی اخلاقی تعمیر بھی کرتی ہے ذہنی تعمیر کے ساتھ، وہ کبھی چیزوں کو ولگرائز نہیں کر سکتا، وہ کبھی گراوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا. جیسے مثال میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی بات اب نہیں ہے، کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا ان میں گراوٹ نہیں ہوتی. وہ چاہے نماز نہ پڑھ رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، اسمگلنگ کر رہے ہوں، جو چاہے کر رہے ہوں، ان میں گراوٹ نہیں ہوتی. ایک جیسے بخل اور یہ وہ سخی آدمی میں نہیں ہوتی. تو چلو سخاوت تو ایک اپنا فیصلہ ہے، ایک آدمی کی طبیعت سے پیدا ہونے والا وصف ہے. اس سے کہیں بڑا ایک ٹوٹل آئیڈیا آف دا ریئل مین، یعنی بندگی، وہ اگر میرے اندر فنکشنل ہے تو یہ سارے امراض تو سرے سے نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جو آپ نے گنوائے ہیں، کم از کم یہ 3 چیزیں، یہ ضرور ہے ذہانت کے لیے علم ضروری نہیں ہے. مطلب وہ اس کی جیسے حدیث شریف میں آیا نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اب یہ ذہانت ہے. دوسرے ہے فراست، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب ایک ان پڑھ لیکن صادق الایمان آدمی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے. اور بعض بہت پیچیدہ مسئلہ ایک ان پڑھ ایمانی ذہن حل کر دیتا ہے جسے عام علماء حل کرنے سے قاصر رہے. یہ بھی میرا مشاہدہ ہے. تو کیونکہ وہ آدمی جس چیز کو بھی اپنے سے زیادہ اہمیت دے گا نا، اس میں وہ بے وقوف اور احمق نہیں رہ سکتا. اگر میرا حقیقی مفاد کسی چیز سے وابستہ ہے اور میرا ہونا اس پر منحصر ہے تو اس میں مجھے کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. اور اس کے مقابلے میں کسی بھی مفاد سے
کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑنے کی قیمت پہ کسی بھی فائدے کو قبول نہیں کر سکتا. یہ مضبوطی ہے. اور پھر یہ کہ اس مفاد کو پرسنلائز کیے بغیر اسے بانٹنے والی فیاضی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. یہ نرم دلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ سب مطلب مذہب جو ہے نا، اب مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور، یہ والا معاملہ ہے. اب ایسے ہی رہ گیا ہے. مطلب جس آدمی کو، جس کے یہاں گریے میں ناغہ نہ ہوتا ہو، وہی مجاہد ہے. مجاہد کی شرط ہے کہ اس کا مسلح گیلا ہوتا رہے. یہ شرط پوری ہوتی ہے. بندگی نام ہے اللہ سے ڈرنے اور اس سے حیا کرنے کا. یہ شرط پوری ہوتی ہے. یعنی بالکل جانوروں جیسے حلیے بنا لینا اور مخلوق کو قتل کرتے رہنا، جو خوارج کی نشانیاں ہیں، پرانے جو خوارج ہیں، تو وہی بالکل عین وہی یہ خوارج ہیں. میں اس بات پہ بالکل اب یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان کو بھی قتل کیا، حضرت علی کو بھی قتل کیا، پھر انہی کے ہاتھوں مارے بھی گئے. تو اب یہ جو انہوں نے ضرب حیدر نام رکھا ہے اس آپریشن کا، بالکل برجستہ نام ہے. تو قاتل عثمان اور مقتول علی، میں نے ایک حج بھی ان کی لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اب خیبر یعنی یہاں ٹی ٹی پی گویا میدان نہروان، میدان نہاوند ہے، اور اب کابل جو ہے وہ نہروان ہے. اور ان دونوں کے جو فاتح ہیں ان کے نام ہی سے اب ان پہ ضرب لگائی جائے گی. لیکن بھائی یہ ہماری دو طرح کی آزمائشیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس میں یہ احساس پیدا کر لیں، کم از کم یہ ہمارے انسان ہونے کی بھی آزمائش ہے اور مسلمان ہونے کی بھی. انسانیت کا مجموعی تقاضا بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دبا دیا جائے، ان لوگوں سے جان چھوڑائی جائے، ان لوگوں کے خلاف پورے جذبہ انسانیت سے مل کر کھڑے ہوا جائے. اور اسی طرح اس کو حکم اسلام سمجھ کر ان کا استیصال کیا جائے. اس وقت جہاد وہ نہیں کر رہے، جہاد ہم کریں گے اگر ہم کھڑے ہو گئے. مطلب اس وقت ٹی ٹی پی سے لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے جو ان سے لڑ رہے ہیں، مجاہد وہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اگر محبت ہے تو ہماری سوسائٹی کو ایک دفاعی حصار بنانا چاہیے، کیونکہ دفاع سوسائٹی کرتی ہے، ریاست نہیں. ریاست اٹیک کرتی ہے. تو ہمارے یہاں وہ دفاعی حص سر دست تو موجود ہے ہی نہیں. اگر ہم صرف ایک جذبہ اور ایک ارادہ پیدا کر لیں کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دھبا لگا رہے ہیں، اس وقت دین کا تقاضا ہے اور انسانیت کا مطالبہ ہے، یہ دونوں مل کر ایک ہو گئے ہیں. تو یہ اس حساسیت اور ایسی غیرت کا اظہار صرف ہم سے اظہار ہوتا رہے تو یہ ریڈیٹ ہو کر انہیں فنا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں، ایک بے حسی سی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بزدلی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری ریاست بھی ان کے مقابلے میں پوری طرح مجھے لگتا ہے سنجیدہ نہیں ہے. ورنہ یہ ایک گروہ ہے، اس کو ہماری فوج ختم کر سکتی ہے. تو یہ تشویش کی بات ہے کہ جانی نقصان تقریباً دونوں طرف برابر ہے. تو یہ عجیب سا لگتا ہے.
اور یہ بات اور کچھ خوفزدہ بھی کرتی ہے، مجھے بھی خوفزدہ کرتی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ یعنی فوج یہ عالم اسلام میں ترکی کے ساتھ اور ایران وغیرہ کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور اور منظم فوج ہے. تو یہ ایک گروہ کا خاتمہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، اور پھر ایسی اپنا اتنا نقصان ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا نقصان ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، یعنی یہ ہمارے اندر ایک بے آسرا پن پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی نشانہ بن رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس میں سنجیدگی اور مہارت دونوں کی کمی ہے اس آپریشن میں. تو آپ کا بہت شکریہ. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بہت ضروری تھی اس پہ بات ہو جائے. صرف میں آخری بات آپ سے سوسائٹی کے بارے میں کہہ لیجیے، اس کو جہاں میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، معاشرتی وحدت. ٹی ٹی پی ہو یا نہ ہو، یہ معاشرہ اپنی کئی بنیادوں پہ پوری طرح سے بٹ چکا ہے، اور اس کا واحد ابھی دفاعی جو رد عمل نظر آتا ہے وہ بے حسی ہے. آپ نے دو اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے دو اسباب ہیں، ایک بندگی سے روگردانی اور خاص طرح کا تصور انسان یا تصور طاقت. لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہیں. اگر اس پہ کام بھی کیا جائے تو یعنی یہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ تو یعنی ایک خاص طرح کی صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور خاص طرح کا پیسمزم پیدا کرے گا. ہاں بالکل بالکل. جب آدمی امیدیں دوسروں سے باندھے گا اپنے اندر کوئی احساس رکھے بغیر تو ظاہر مایوسی عام ہوگی. جب تک ہم سارا معاملہ فوج پہ چھوڑ کے سوئے رہیں گے تو پھر صبح اٹھ کے جب آنکھ کھلے گی تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے. امید کو پاور بننا چاہیے، امید کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور پھر ٹی ٹی پی ہی کو نہیں، خود اپنے تصور انسان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مخالفین ٹی ٹی پی کا بھی تصور انسان کچھ رہ گیا ہے. تو بس ہم ڈرپوک ہیں اس لیے قتل نہیں کر سکتے. یہ سوسائٹی اب یہ ہے، وہ بہادر ہیں وہ نکل آئے، ورنہ ہمیں بھی بڑی دلچسپی ہے کہ اس کو مار دیں اس کو مار دیں. تو یہ آپ کی مجموعی سوسائٹی ہے. ہاں کہ آپ کو نفرت محسوس کرنے کا تجربہ بہت شدت سے ہے، محبت محسوس کیے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے. اب یہ کتنا عدم توازن ہے. سر اس کا کیا کریں گے؟ ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اس کا توبہ کریں. اس کا بھائی اب ایک آدمی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تو یہی کہیں گے نا پٹی کھولو. تو یہ بہرحال اگر انہیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو اب بچانا ہے تو ہمیں ایک سماجی حساسیت، وحدت اور جذباتی ہم آہنگی کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے. آپ صرف کھڑے ہو جائیں تو لوگ ڈر جائیں گے، کیونکہ اٹیکر سے لوگ نہیں ڈرتے. اٹیک کرنے سے اتنے نتائج نہیں نکلتے جتنا یہ کہ انسانی فصیل بنا دی ہم نے. تو وہ اب پتہ نہیں کب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہمارے اندر ایک بے حسی بھی ہے، اور اس کو اگر سخت لفظوں میں کہیں تو یہ بے حمیتی بھی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا تصور نہیں رکھتے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا خطرہ. مطلب شیروں کی لڑائی ہو رہی ہے تو چڑیا کہتی مجھے کیا ڈر ہے.
یا جوئیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کے بالوں میں، جوؤں کو تو کوئی ڈر نہیں ہے، تو ہم ان جوؤں کی اور جونکوں کی طرح ہو گئے ہیں جو بھینسوں اور جانوروں کی لڑائی میں خود کو محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارا اپنا سیٹ اپ، مطلب ہماری چاہے معاشرتی میکینزم ہو یا اسٹیٹ اسٹرکچرز ہوں، یہ سب ان ہیومن ہیں، سب بے حسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب خود غرضی پہ کھڑے ہیں، مفاد پرستی پہ کھڑے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، بہت گھٹیا چیزوں کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کی عادت کا شکار ہیں۔ مطلب ہمارے اندر اس بات پہ کوئی رشک وغیرہ نہیں پیدا ہوتا یا جذباتی جھگڑا کبھی دیکھا ہے کہ فلسفے کے کسی مسئلے پہ ہو گیا ہو، یا اگر کوئی ذرا سنجیدہ اختلاف ہو جائے تو اس پہ ہم 2-4 دن لگا دیں بحث کرنے میں، لیکن 10 روپے وہاں پڑے ہیں، وہ میں آپ سے پہلے پہنچوں گا، اور آپ کو اگر کسی بھی طرح ہٹانا پڑے تو ہٹاؤں گا اس 10 روپے کے لیے۔ تو ہمیں یہ سب دیکھنا چاہیے نا کہ ہمیں افسوس کس نقصان سے ہوتا ہے، خوشی کس فائدے پہ ہوتی ہے۔ تو کبھی مجھے تو سب سے زیادہ ڈر 14 اگست وغیرہ کو لگتا ہے کہ یہ جو جشن آزادی منایا جاتا ہے، یہی ہماری جو حیثیت ہے انسانی معیار پہ وہ دکھا دیتا ہے، یعنی ہماری آزادی، ہمارے جشن بتاتے ہیں کہ ہمارا المیہ کیا ہے۔ آپ ہمسایگی کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، معاشرہ ہمیشہ ہمسایگی کے بنیاد پہ بنتا ہے۔ آپ ہمسایگی میں حساس ہو جائیے تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے، 1 منٹ میں سب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔